حامدًا و مصلیًا خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس جاری ہے۔ آج وزیر کی اس چال، مکر اور سازش سے جو اس نے نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا اور اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈالا، اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ بیان جسارت وزیر دریں خدا و مکر۔ فرماتے ہیں ہم چو شاہ نادان و غافل بد وزیر، پنجہ میزد با قدیم و ناگزیر۔ وزیر بھی بادشاہ کی طرح نادان اور غافل تھا، جو واجب الوجود اور قدیم ذات اقدس کے مد مقابل کھڑا ہوا۔ ناگزیر جملہ گاں حی قدیر، لا یزال و لم یزل فرد و بصیر۔ جو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی ہے، حی از خود جو زندہ ہو، کسی کے سہارے کے بغیر، اور قادر مطلق بھی ہے، لا یزال ہمیشہ رہے گا، لم یزل ہمیشہ رہا، فرد اکیلا، بصیر دیکھنے والا تنہا۔ باچنا قادر خدائے کز عدم، صد چو عالم ہست گرداند بدم۔ فرمایا ایسا قادر مطلق وہ خدائے لم یزل ہے جو عدم سے وجود عطا کرنے میں اس عالم جیسے سینکڑوں عالم ایک لمحہ میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ 2 حرف ادا کرے، کتنے؟ 2 حرف ادا کرے، کن، بس اتنا فرمانا ہے، کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اس کے سامنے وجود بخشنا، عالم بنانا، عالم کو صورت عطا کرنا، یہ کب بعید اور کب دور کی بات ہے۔ این جہاں محدود آن خود بے حدست، نقش و صورت پیش آں مانا صدس۔ فرمایا یہ محدود عالم اور وہ ذات غیر محدود ہے۔ یہ عالم کیا ہے؟ اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، لیکن وہ ذات اقدس ہر ابتدا سے پہلے اور ابتدا سے پاک ہے، ہر انتہا کے بعد اور انتہا سے پاک ہے۔ نقش اور صورت اس معنی کے سامنے ایک پردہ کی مثل ہے اور ایک حجاب کی اور آڑ کی مثل ہے۔ 100 ہزاراں طب جالی نوس بود، پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود۔ فرمایا جعلی نوس کی لاکھوں طبیں، اس کے نسخے، اس کی دوائیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ایک پھونک کے سامنے سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ جہاں پر جعلی نوس کے سارے نسخے جواب دے جائیں، اس کی ساری طبیں جواب دے جائیں، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دم، ایک پھونک کوڑی کے مرض والوں کو شفا یاب کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر مٹی میں پھونک دیے جائے وہ پھونک، تو پرندہ بن کے وہ اڑنے لگتی ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہایۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ تو اس لیے جب اس کی طرف سے فضل ہوتا ہے تو جہاں پر ہر چیز جواب دے جاتی ہے،
وہاں پر اس کی قدرت کے کرشمے کا آغاز ہوتا ہے۔ 100,000 دفتر اشعار بود، پیش حرف یش آر بود۔ فرمایا اشعار کے لاکھوں دفتر اور لاکھوں دیوان، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک، آپ کی گفتگو مبارک، آپ کے فرمان مبارک کے سامنے یہ سب تنگ ہیں، آر محسوس کرتے ہیں، وہاں پر سر نہیں اٹھاتے۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام المالک مالک الکلام، وہ شہنشاہ ہیں اور ان کا کلام بھی کلاموں میں شہنشاہ ہے، وہ وہی غیر مطلوب ہے، اس لیے اس کے سامنے کسی انسان کے کلام کی کیا مجال ہے، کسی بشر کے کلام کی کیا مجال ہے۔ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جز شکستہ مین گیرد فضل شاہ۔ فرمایا عقل اور طبیعت کو تیز کر لینا فقط یہی بندے کے لیے راستوں کو ہموار نہیں کرتا اور بندے کو کامیاب نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو پھر بندہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کا فضل کب ہوتا ہے؟ فرمایا جز شکستہ مین گیرد فضل شاہ، یہ اسی پہ ہوتا ہے جس کے وجود میں عاجزی، انکساری، ادب، احترام، حیا اور لحاظ ہوتا ہے۔ ایک آدمی عقل کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے اپنے آپ کو چاق و چوبند سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں پھرتی سے نکل جاؤں گا اور منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں گا۔ نہیں، اس راستے کا جو راہی ہے وہ جانتا ہے کہ فضل الہی کے بغیر اس راستے میں کامیابی اور کامرانی نہیں ملتی۔ اگر اس کا فضل نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو، اس کی عطا نہ ہو، اس کا احسان نہ ہو، فضل تیرے تے لوہے تر دے، پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے جنت جان محمد ولیاں دے لڑ لگ کے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں۔ اور اگر عمل کی بات کی جائے تو پھر عملہ والے راستے میں رک جاتے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں، وہ نجات اور فلاح کو پا لیتے ہیں۔ زر و نکرہ چیست تا مفتون شوی، چیست صورت تا چنی مجنوں شوی۔ فرمایا سونا اور چاندی کیا ہے جس کا تو عاشق اور دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں ایک بڑا خوبصورت ان کا انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے سمجھانے کا۔ وہ مٹی اور سونے کو برابر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جتنی اہمیت مٹی کی ہوتی ہے اتنی اہمیت سونے کی ہوتی ہے، اور جتنی اہمیت سونے کی ہوتی ہے اتنی اہمیت مٹی کی ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو زمین کو سونا کیا تھا، اسی طرح ایک درویش کا واقعہ آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاں ایک دنیا دار آدمی گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تیرا بڑا شہرہ سنا ہے اور تیرا بڑا چرچا سنا ہے، لیکن میں نے آ کے دیکھا ہے کہ تو بہت بڑا دنیا دار ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ تو درویش ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے دنیا داری والی کون سی چیز دیکھی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے آپ کے استبل میں دیکھا ہے کہ آپ کے گھوڑوں کی جو تلیارے ہیں، جو ان کی پچھواڑیاں ہیں، ان میں سونے چاندی کا کام ہویا ہوا ہے۔ کہنے لگے چلو دکھاؤ دیکھتے ہیں۔ لے گئے، دیکھا تو پچھواڑی میں سونے کا کام تھا۔ کہنے لگا یہ دیکھیں آپ تو بہت بڑے دنیا دار ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس سونا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا بکس میں ہے۔ فرمایا اللہ والے اور دنیا دار کے درمیان یہی تو فرق ہے، تیری نگاہ میں سونے کی اتنی قیمت ہے کہ تو نے بکس میں سنبھال کے رکھا ہے، میرے سامنے سونے کی اتنی قیمت ہے کہ میں نے اسے گھوڑوں کی لید میں رکھا ہوا ہے۔
دنیا دار آپ ہیں یا ہم؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں سونا اور مٹی برابر ہوتے ہیں۔ مولانا روم صاحب بھی فرماتے ہیں زر و نکرا چیز تا مفتون شوی، چیز صورت تا چنی مجنو شوی۔ فرمایا سونا اور چاندی کیا ہے جس کا تو عاشق بنا پھرتا ہے، اور صورت کیا ہے کہ تو مجنو بنا پھرتا ہے۔ اصل تو اس کے انوار کو اور اس کی تجلیات کو جو دیکھ لیتا ہے وہ نیچے کہیں بھی سٹاپ نہیں کرتا، کہیں بھی بریک نہیں کرتا، وہ ان سے گزر کر منزل مقصود پہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ارے حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو آگے جا کے کسی ایسے مرد کامل کی تلاش کر جو تجھے حق تک رسائی عطا کر دے، مالک و مولا کی آگاہی عطا کر دے۔ تیری زندگی کا یہ مقصد اور یہ مشن ہے۔ روح می بردت سوئے عرش بریں، سوئے آب و گل شدی در اسفلیں۔ فرمایا روح کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کو قائم کر، نفس کے ساتھ نہیں، جسم کے ساتھ نہیں۔ جسم یہاں کا ہے، یہاں رہ جائے گا، نفس تجھے بہکا دے گا، روح تجھے عرش بری کی طرف لے کے جاتی ہے، اس سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ۔ اور پانی اور مٹی سے اگر تو جڑ گیا تو یہ تو تجھے نچلے درجے کی طرف لے کے جاتی ہے، در اسفلیں، یہ نیچے لے کے جائیں گے۔ تو روح سے اپنا رشتہ ناتا قائم کر، تجھے مالک و مولا، کیونکہ یہ اس کی بارگاہ سے آئی ہے۔ روح عالم امر کی چیز ہے نا، تو یہ اس جانب لے کے جائے گی، اور جسم جو ہے یہ زمین کی چیز ہے، یہ تجھے خاک میں لے کے جائے گا۔ اسپ ہمت سوئے اختر تاختی، آدم مسجود رانہ شناختی۔ فرمایا تو نے اپنی ہمت کا گھوڑا ستاروں کی طرف، یہ جو نجومیوں کا اور ایسا ایک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اصل یہاں اس جانب بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ تو نے اپنی ہمت اور طاقت کا گھوڑا ستاروں کی جانب تو دوڑایا، اور ستاروں میں تو اپنے لیے تلاش کرتا رہا کہ تیرا رزق کتنا ہے اور کیا ہے، اور کب تک جینا ہے اور کب مرنا ہے، اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، یہ تو نے ستاروں میں تلاش کیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تو نے مسجود آدم علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ ستاروں سے آنے والے جس کو سجدہ کرتے ہیں اس کی طرف تو نہیں گیا، اور تو ستاروں میں اپنا سب کچھ تلاش کرنے لگ گیا۔ ان میں نہ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی سے تو انتقال فرمایا تھا اور عدول فرمایا تھا، اور اس جانب لے کے آئے تھے جو راستہ مالک و مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ چند گوئی من بگیرم عالمیں، این جہاں را پر کنم از خود ہمیں۔ فرمایا کب تک کہے گا کہ میں اس پوری کائنات کو اور دنیا کو فتح کر لوں گا، اور اس دنیا کی فتوحات سے اپنے آپ کو بھر لوں گا۔ یہ کب تک تو کرتا رہے گا کہ یہ بھی میرا ہوگا، وہ بھی میرا ہوگا، وہ بھی میرا ہوگا، وہ بھی میرا ہوگا؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے تن سے من کو کامیاب کر، اور اس اپنے وجود کو، اپنے تن کو فتح کر۔ جب تک تو اس کو فتح نہیں کر لیتا تو کائنات کے اوپر حکومت کا حق ہی نہیں رکھتا، کائنات کے اوپر بادشاہی کا حق ہی نہیں رکھتا۔ جس نے ابھی تک اپنے آپ کو ہی فتح نہیں کیا، جس نے اپنے وجود کو ہی فتح نہیں کیا، وہ سلطنت کے اوپر، ریاست کے اوپر، مملکت کے اوپر، بادشاہت کا کب حق رکھتا ہے؟ سب سے پہلے اسے اپنے اس
تن کو فتح کرنے کی ضرورت ہے. چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تنہائی کے اندر اپنے آپ سے اور اپنے رب سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط منسلک کر لے. جب تو اس کے اندر پختہ اور مضبوط ہو جائے گا پھر تو سلطنت کے اوپر آ کے حکومت کر. پھر دریا پہ بھی تیرا حکم چلے گا, پہاڑ پہ بھی تیرا حکم چلے گا, زمین پر بھی تیرا حکم چلے گا, اور تو یہ کہے گا ان کنت تجری بامر اللہ فاجر بحکم اللہ. تیرے اندر یہ پاور اور تیرے اندر یہ طاقت آ جائے گی. پھر تو زمین کو آرڈر کرے گا وہ تیرے حکم پہ رک جائے گی, دریا کو آرڈر کرے گا وہ تیرے حکم پہ چلے گا, تیرے حکم پہ رکے گا. پھر کائنات کی ہر چیز کو تو مسخر کر لے گا, یہاں تک کہ تیری اس تسخیر کی طاقت فقط زمینوں پر نہیں آسمان پہ بھی چلے گی. تیرے حکم سے بارش برسے گی, تیرے حکم سے بارش رکے گی. اور یہ اہل اللہ کو اللہ نے عظمت اور شان عطا کر رکھی ہے. گر یہاں پر برف گردد سر بسر تاب خور بے گداز دش از یک نظر. فرمایا اگر جہاں برف سے بر جائے, پوری دنیا میں برف ہی برف ہو جائے, تو فرمایا سورج کی گرمی کی ایک توجہ اور ایک نگاہ پورے جہان کی برف کو پگھلا کے پانی بنا دے گی. یہ سارا کچھ تو جمع کر کے کیا سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تیرا ہے؟ نہیں. قضا کا ایک جھونکا آئے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. در خرابی گنج ہا پنہا کند خور را گل جسم ہا راجاں کند. فرمایا ویرانے میں وہ چاہے تو خزانوں کو محفوظ کر دے, بڑی بڑی قیمتی اشیاء کو ویرانے کے سپرد کر کے وہاں پر اسے محفوظ فرما دے, اور اگر چاہے تو کانٹے کو پھول اور جسموں کو جان بنا دے. یہ اس کے اندر قدرت ہے اور اس کے اندر یہ طاقت ہے. وہ جب جو جہاں جس کے لیے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پرورد در آتش ابراہیم را ایمنی روح سازد بیم را. فرمایا وہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پرورش عطا کرتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو خوف کے ذریعے روح کو اطمینان عطا کر دے. آگ میں ابراہیم علیہ السلام گئے, گلزار بن گئی, اور روح کے اندر خوف خداوندی طاری ہو جائے تو یہ اطمینان کے اس درجے پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اتقوا اللہ, یہ اس معنی میں ہے کہ جب بندے کے وجود میں اس کی خشیت اور اس کا خوف آتا ہے تو بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے, دل مطمئن ہوتا ہے, روح بیدار ہوتی ہے, اور بندے کو اللہ کا قرب اور اس کا تقرب نصیب ہوتا ہے. در سبب سازش سرگرداں شدم در سبب سوزش ہم حیراں شدم. رومی فرماتے ہیں اس کے اسباب کی وجہ سے اور اسباب سازی کی وجہ سے میں سرگرداں ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی, سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہوں نتیجہ کچھ نکل آتا ہے. یہ اس کے اسباب بنانے کی ایک عجیب سی کیفیت ہے. سوچ کچھ رہا ہوتا ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے, یہ بھی وہ کرتا ہے. لیکن ایک کیفیت یہ بھی آتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سبب ہے, یہ کام ہو جائے گا, لیکن سبب سوزی میں بھی میں حیران ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہاں سے یہ کچھ ملے گا, کچھ بھی نہیں ملتا. سبب ساز بھی وہی ہے, سبب سوز بھی وہی ہے, اور یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے, اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں. لہذا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اپنے معاملات کو اسی کے سپرد کرو, وہ بہتر نگہبانی فرمانے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ.